السلام علیکم جی. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ یہ سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے, پریشانیاں دور فرمائے, اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے, اپنی ذات کا محتاج رکھے. جو امن بڑھا رہا ہوں یہ محبت میں کسی انسان کو پاگل کرنے کا عمل ہے. اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ اسے چاہتے ہیں, تو اس عمل کو اگر کیا جائے تو اس کی مجبوری بن جاتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. اور یہ وقتی طور پہ نہیں, یہ بالکل اسی طرح اثر کرتا ہے جیسے کسی کو ابھر کر ہی سزا دے دی جائے. بعض لوگوں کو آپ جتنا چاہتے ہیں وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف آ جائیں, لیکن بعد میں وہ پھر خفا ہو کے یا پھر بہانا کر کے آپ سے دور چلے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ کو سب کچھ معلوم بھی ہو کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے, نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی اسے تعلق رکھنا چاہ رہے ہو. بعض اوقات انسان دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات چاہت اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کا خفا ہونا برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ان معاملات میں اگر کسی انسان کو آپ سے محبت کرنے پہ مجبور کرنا چاہتی ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل ایک تو ضرورت مند ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے تمام محبت کے مسائل کو حل کر دے گا. ایک بھائی نے تو وہی سے اسی طرح کمنٹس چھوڑے تھے, آپ سے عرض کرنا تھی کہ میرا محبوب وہ سندر ہے, میں اسے جتنی محبت کرتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی ذلیل کرتا ہے. کئی بار وہ مجھے چھوڑ کر بھی جا چکی ہے, مگر ہر بار میں اسے منا دیتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا محبوب مجھے محبت نہ کرے تو وہ تجھ پہ اور میرے دن چین نہ پائے, اور وہ عمر بھر صرف میرا ہو جائے. تو اس طرح جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کو, ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوسرا انسان ان سے زیادہ انہیں چاہے. تو یہ عمل دوسرے انسان کے دل دماغ پہ اثر کرتا, اور سب سے زیادہ یہ دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے طاقتور عمل ہے. اس میں ایک وظیفہ تھوڑا سا بتاؤں گا جسے تعداد مقرر کے مطابق نہیں پڑھا جاتا, کھلا پڑھا جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ اسے کھلا پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ انسان کے دماغ کے اس حصے پہ جا کے اثر کرتا ہے جہاں سے پورے جسم کو محبت کا سگنل جاتا ہے. جب یہ دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو دل کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے. جب دماغ میں بار بار سوچ آتی ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ اچھا ہے, اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے, تو یہ جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے انسان کے. اس کی روح تک جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہوتی ہے. آسان قسم کا عمل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جس وقت دوسرے انسان کی یاد آپ کو تر پائے, جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ وہ انسان آپ کو بے چین کر رہا ہے, تو یہ اسم آپ نے پڑھنا ہے. سائدنی یا کہار, اس کو کھلا پڑھا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے تعداد مقرر کرنی ہے, اس کو پڑھتے جانا ہے جب تک اس کی یاد ستاتی رہے. اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا اور پڑھتے جانا, روکنا نہیں ہے. جیسے ہی آپ تعداد مقرر کے بغیر اسے کھلا پڑھتے ہیں, اور اس میں یہی کا دن نہیں جب بھی آپ ستائش میں جاری رکھنا ہے, تو انسان کے دماغ پہ اثر کرتے ہوئے یہ اس کے پورے جسم پہ حاوی ہو جاتا ہے. اور وہ انسان جو آپ کو صرف اس وجہ سے محبت کر رہا ہو کہ یادوں سے بھی ذاتی مفاد ہو, یا فائدہ ہوا آپ سے تعلق قائم کر لیا, جب نہ فائدہ ہوا تو آپ سے تعلق توڑ دیا, عقل دکھا رہا ہو یا طرفہ محبت ہو, تو اس عمل کو اگر ایک بار کرتے ہیں تو اس کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے. اگر آپ بے سکونی میں تھے تو اب وہ انسان کبھی کہیں سکون نہیں پائے گا جب تک آپ سے محبت نہیں کرتا. اور یہ
وقتی طور پہ اثر نہیں دکھاتا اللہ کے فضل سے، اس کا اثر جیسے جیسے اسے آپ جاری رکھتے ہیں یہ اپنا اثر بڑھاتا جاتا ہے. دوسرے انسان کی بے چینی کی انتہا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دوسرا انسان ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں گزار پاتا. سے tierra se zero benden aber imese neika seti. اجازت کریے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر دیں. فائدہ ہو لاتی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں بھولنا. دو موضوع یاد رکھیں. اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی راہ پوری فرمائے. صلی اللہ علیہ الپین ورش محمد اللہ صاحب اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.